لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے آپ کی ولادت کے سال میں جو واقعہ پیش آیا، واقع ابرہہ، اس کے متعلق گفتگو کی، اور اس کے ذیل میں ایمان جناب عبد المطلب علیہ السلام اور ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ باتیں سامعین کی خدمات میں پیش کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر آپ کی والدہ گرامی جناب آمینہ سلام اللہ علیہا نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی عظیم نور ہے جو آپ کے گھر سے بلند ہوا، اور اس نور نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور دنیا کے مشرق سے مغرب تک تمام کونوں میں اور تمام علاقوں پر وہ نور چھا گیا. یہ خواب دراصل اس بات کی علامت تھی کہ وہ نبی آخر الزماں کی ولادت ہو گئی ہے کہ جس کا دین ایک وقت تمام ادیان پر غالب ہوگا، اور مشرق سے مغرب تک ساری دنیا میں اسی دین کی حکومت ہوگی، اور ساری دنیا پر وہ دین چھا جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اس زمانے میں دو سپر پاورز تھے اور دو عظیم طاغوتی طاقتیں تھیں. عرب کے علاقے کی مشرق میں علاقہ فارس تھا کہ جو آج کے دور میں جسے ایران کہا جاتا ہے، اور اس علاقہ فارس پر کسریٰ نامی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا. اور یہ لوگ جو تھے وہ زرتشتی مذہب کے ماننے والے تھے، جیسے کہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ پارسی جو لوگ ہیں یہ پارسی مذہب کے ماننے والے تھے اور آگ کی پرستش کیا کرتے تھے. اور ان کے آتش کدے میں وہ آگ کے جو تقریباً 1000 سال سے جل رہی تھی اور کبھی بجھی نہ تھی، وہ آگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خود بخود بجھ گئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ ایک ایسا نبی اس دنیا میں آ چکا ہے کہ جو تمام ادیان باطل کو نیست و نابود کرنے والا ہے، اور بت پرستی اور آگ کی پرستش اور تمام دوسرے جو باطل کے مذاہب ہیں ان تمام مذہبوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ نبی آ چکا ہے. کسرائے فارس کے علاوہ عرب کے علاقے کے مغرب میں علاقہ روم تھا، اور روم کے علاقے پر اور اس کے اطراف میں قیصر روم کی حکومت تھی کہ جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا. تو اس قیصر روم کے محل کے بھی
تمام ستون منہدم ہو گئے اور گر گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر۔ اور یہ دوسری سپر پاور تھی اور دوسری عظیم طاقت تھی اس زمانے میں، جو اس بات کی علامت بنی، یہ بات کہ وہ نبی اس دنیا میں آ چکا ہے کہ جو قیصر روم کی حکومت کو تہس و نہس کرنے والا ہے، اور وہ جس مذہب کو وہ لوگ مانتے ہیں، اس مذہب کی تجدید اور اس مذہب کی آخری کڑی اور اس مذہب کو تکمیل کرنے والی ہستی آ چکی ہے، کہ جس کے بارے میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی فرما دی تھی پہلے ہی۔ لہذا یہ جو دو واقعات ہوئے، یہ دو عظیم طاغوتی طاقتوں اور اس وقت کی دو سپر پاورز کے لیے ایک علامت تھی کہ اب ان کی باطل کی حکومت اپنے اختتام پر ہے، اور حق کو ظاہر کرنے والا اور دنیا پر غالب کرنے والا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ ان زمینی واقعات کے علاوہ ایک واقعہ عالم بالا میں بھی پیش آیا، اور وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے شیاطین کو اس بات کی قدرت تھی کہ وہ آسمان کے قریب تک پہنچ جایا کرتے تھے، اور ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان میں جو گفتگو ہوا کرتی تھی اسے سنا کرتے تھے، اور اس طریقے سے بعض غیب کی خبریں ان تک پہنچ جایا کرتی تھی، جو وہ واپس دنیا میں آ کر کاہنوں اور نجومیوں اور سحر و جادو اور سفلی علم کرنے والے حضرات کو وہ باتیں وہ بتا دیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اور اس میں آگے پیچھے اوپر نیچے 100 جھوٹ ملا کر وہ کاہن حضرات لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتے تھے۔ مگر اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور شیاطین کی آسمان تک رسائی بند ہو گئی، اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے شیاطین جو آسمان کے قریب پہنچتے ہیں انہیں شہاب ثاقب، جو کہ دہکتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے انہیں مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ جب یہ بات شیطان اکبر، جو سب سے بڑا شیطان ابلیس کو جب یہ بات معلوم پڑی، تو اس نے دریافت کیا کہ کیا بات ہو گئی کہ ہماری آمد و رفت آسمان کے قریب تک بند کر دی گئی۔ لہذا اس نے اپنے چیلوں اور اپنے شاگردوں کو تمام اطراف عالم میں روانہ کیا کہ وہ پتہ لگائیں کہ یہ آخر کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آنا جانا آسمان کے قریب بند ہو گیا ہے۔ تو وہ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے یہ خبر اس تک پہنچائی کہ نبی آخر الزماں کی ولادت ہو چکی ہے اور آپ مکے میں پیدا ہو چکے ہیں۔ لہذا اس نے ایک انتہائی چیخ ماری، اور انتہائی حسرت و یاس اور مایوسی کے عالم میں اس نے کہا کہ بس اب ہمارا زور زیادہ نہیں چل سکتا، اور ہم لوگوں کو اور انسانوں کو جتنا بھی ہم نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اب ہماری تمام محنت رائگاں ہو جائے گی، اور وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کے بعد اور جس کے سامنے ہمارے کچھ نہیں چلے۔ بہرحال یہ تمام واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہوئے، جس سے زمین اور آسمان کے تمام رہنے سہنے والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ اب وہ نبی آ چکا ہے کہ جو سردار انبیاء ہے اور خاتم المرسلین ہے، اور جو کہ تمام دنیا پر حق کو غالب کرنے والا اور باطل کو مٹانے والا ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہی اور اس کے فوراً بعد ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کی رضاعت و کفالت کا مسئلہ پیش آتا ہے،
اور عربوں کے دستور کے مطابق عربوں میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو شہر کی آب و ہوا سے دور کھلے صحرا کی کھلی آب و ہوا میں پرورش کے لیے اور رضاعت کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور اس کے لیے مختلف دائیاں اور مختلف ایسی عورتیں جو صحرا میں راہ آ کرتی تھیں، وہ شہروں میں آتی تھیں تاکہ نومولود بچوں کو اپنی رضاعت میں لیں اور صحرا کی کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش کریں۔ لہذا اسی دستور کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے زیر رضاعت آپ کو ان کی رضاعت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت قبول کرتی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صحرا کی کھلی فضا میں آ جاتی ہیں اور ان کی پرورش اور تربیت کرنے لگتی ہیں۔ اس رضاعت کے دوران میں اور اس عرصے میں جناب حلیمہ سلام اللہ علیہ بہت ساری ایسی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھتی ہیں کہ جن سے آپ پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم ہستی ہے اور اس کا مستقبل انتہائی تابناک ہے۔ اور ان علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت تو یہ سامنے آتی ہے کہ جناب حلیمہ کا جو دودھ تھا وہ تقریباً خشک ہو چکا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی گود میں آتے ہی آپ کا دودھ فوراً اور اس طرح جاری ہو جاتا ہے، اور اس طرح کثیر تعداد میں وہ دودھ آپ کے سینے سے نکلنا شروع ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جاتی ہیں۔ اور اس رضاعت کے موقع پر کثیر تعداد میں دودھ کا ظاہر ہونا یہ پہلی علامت قرار پاتی ہے جناب حلیمہ سعدیہ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے رہنے سہنے کے دوران میں آپ کے گھر بار میں خیر و برکت کے ایسے آثار نظر آنے لگتے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی نظر نہ آئے، اور آپ کے گلے میں اور آپ کے جانوروں میں خیر و برکت کے ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ اس طرح ایام رضاعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی وجہ سے جناب حلیمہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے گھر اور خاندان میں خیر و برکت کے اتنے آثار نظر آتے ہیں کہ ان افراد کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی انتہائی عظیم اور بزرگ ہستی ہیں کہ جو ان کے زیر رضاعت ہیں۔ اور اس طریقے سے آپ کی علامتیں اور آپ کے وجود مبارک اور عظمت کی علامتیں انتہائی شروع سے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس طریقے سے یہ رضاعت کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 سال کی بھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ گرامی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور 6 سال کی عمر میں آپ کے دونوں والدین جناب عبداللہ علیہ السلام تو پہلے ہی آپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی والدہ گرامی کا بھی انتقال 6 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، اور 6 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو جاتے ہیں اور آپ کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اور اتنے بچپنے کے عالم میں ہی آپ کے والدین کی جو رحلت ہو جاتی ہے، تو اس کی حکمت اور مصلحت روایات میں یہ بیان کی گئی ہے کہ خداوند متعال کی مرضی اور مشیت میں یہ تھا کہ آپ کے سر پر خداوند متعال کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کی ذمہ داری یا بوجھ نہ ہو، اور آپ براہ راست صرف خداوند متعال کی اطاعت کے زیر بار رہیں، اور خداوند متعال کے علاوہ کسی اور کی بھی اطاعت آپ کے لیے ضروری نہ ہو،
حتیٰ کہ والدین کی بھی۔ لہذا اسی مصلحت اور مشیت کی بنیاد پر آپ کے والدین کا انتقال انتہائی بچپن میں ہو جاتا ہے، اور 6 سال کی عمر میں آپ کے دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام آپ کو اپنے زیر کفالت لے لیتے ہیں اور آپ کی تربیت و پرورش کرنا شروع کرتے ہیں۔ لہذا 6 سال کی عمر سے آپ کی تربیت اور پرورش جناب عبد المطلب علیہ السلام اپنے ذمے لیتے ہیں، اور آپ ان کے گھر میں تربیت و پرورش پانے لگتے ہیں۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام سردار مکہ تھے، اور مکہ و اس کے اطراف کے تمام قبائل آپ کی عظمت اور عزت کے قائل تھے، اور عربوں کے درمیان میں آپ کو وہ مقام اور اقتدار اور منصب حاصل تھا کہ جس کے سامنے اور اس کے مقابل کوئی اور ہستی اس وقت عالم عرب میں نہ تھی۔ لہذا اسی وجہ سے کعبے کے اطراف میں آپ کے لیے ایک مسند بچھائی جاتی تھی، ایک فرش بچھایا جاتا تھا کہ جس پر سوائے آپ کے کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا، اور تمام لوگ آپ کے سامنے اور اطراف میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ سردار مکہ کی حیثیت سے اور متولی کعبہ کی حیثیت سے لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے، اور آپ کا حکم چلتا تھا، اور آپ سردار تھے کعبے کے اور مکے کے۔ مگر اس دوران میں کبھی کبھار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے اور آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ اس مسند پر بیٹھ جاتے۔ کافی لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے، تو جناب عبد المطلب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے اس پوتے کو مت روکو، بلکہ اسے آنے دو اور میرے ساتھ میری مسند پر بیٹھنے دو، کیونکہ اس کی ایک عظیم شان ہے، اور مستقبل میں اس کی سیادت اور سرداری اتنی عظیم اور بلند ہے کہ یہ تمام دنیا اور آخرت کا سردار ہے، اور اس کی عظیم منزلت ہے اور اس کی عظیم شان ہے کہ جو مستقبل میں تم لوگوں کے سامنے آئے گی۔ لہذا اسے مت روکو، اسے آنے دو، یہ اس بات کا حقدار ہے کہ میرے ساتھ میرے مسند پہ بیٹھے۔ چنانچہ اس واقعے سے ہی کہ جو کہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے، اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اور منزلت سے واقف تھے، اور آپ کی عزت و احترام اور جلالت کے قائل تھے، اور دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے آثار کو آپ پہلے سے ہی محسوس کر رہے تھے اور اس کے معترف تھے، اور خداوند متعال کی وحدانیت اور اس پر ایمان اور یقین جو آپ کو حاصل تھا، جس کے متعلق ہم پہلے گزشتہ تقریر میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو کلمہ شہادتین میں جو ہم دو گواہیاں دیتے ہیں، ایک خداوند متعال کی وحدانیت کی اور دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو یہ جو دوسری گواہی تھی وہ اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے، اور جناب عبد المطلب علیہ السلام کا ایمان مکمل اور کامل ثابت ہوتا ہے کہ اس واقعے میں آپ اور اس واقعے کے ذریعے آپ نے تمام عالم انسانیت کو یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو آپ اس کے وقوع ہونے سے پہلے اور اس کے اعلان سے پہلے اور بعثت سے پہلے ہی بچپنے میں ہی آپ اس بات کو مانتے تھے اور جانتے تھے اور اس کا اعتراف آپ کرتے تھے۔ لہذا اس طریقے سے جناب عبد المطلب علیہ السلام کا ایمان اور کلمہ شہادتین کا اعتراف براہ راست نہیں بلکہ انڈائریکٹلی آپ نے کیا، اور آپ کے اعمال و افعال سے وہ بات ثابت ہوئی۔ اب یہ کفالت جو جناب عبد المطلب علیہ السلام کی تھی وہ
کچھ عرصہ ہی رہتی ہے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوتی ہے تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے انتقال کے وقت اپنے پوتے کو اپنے فرزند جناب ابو طالب علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا، اور ان کی تربیت اور پرورش اچھی طریقے سے کرنا، اور تمام اپنے فرزندوں سے زیادہ اسے محبوب رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کی ایک عظیم شان ہے اور ایک انتہائی عظیم منزلت ہے کہ جس کا اظہار مستقبل میں ہونے والا ہے۔ لہذا آپ انتہائی تاکید کے ساتھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور کفالت کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کو منتخب کرتے ہیں اور انہیں وصیت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے 8 سال کی عمر مبارک سے لے کر جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کو اپنے زیر کفالت لے لیتے ہیں، اور 8 سال کی عمر مبارک سے آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت و پرورش پانے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر اب چونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات بابرکات جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 8ویں سال سے آپ کی عمر مبارک کے 52 سال تک آپ کا ساتھ رہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ لہذا جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ کے حالات کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو ایک سرسری نظر جناب ابو طالب علیہ السلام کے کردار پر بھی ہم ڈالیں گے، اور مختصراً ایک سرسری تذکرہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہم کریں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی میں جو ہستیاں اور آپ کے ساتھ میں جو واقعات ہوئے اور جو ہستیاں آپ کے اطراف میں تھیں ان کے متعلق بھی لامحالہ گفتگو کرنی پڑے گی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بات ہر پہلو سے مکمل ہو جائے، اور وہ واقعات اور وہ حالات اور وہ ہستیاں کہ جو آپ کے اطراف میں رہیں ان کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ لہذا اسی ضمن میں اب ہم ہماری گفتگو کا رخ کچھ عرصے کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام پر مرکوز ہو جائے گا، اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 8ویں سال سے آپ کی عمر مبارک کے 52 سال تک جو آپ کا ساتھ رہا، جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو ساتھ رہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، تو لہذا اس دوران میں آپ نے کیا کردار پیش کیا، کس طرح اپنے بھتیجے کی پرورش و تربیت کی، کس طرح ان کی کفالت کی، کس طرح ان کی حفاظت کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے آپ نے کیا کردار پیش کیا، اس کا مختصر جائزہ ضروری ہے جو انشاءاللہ لیا جائے گا، اور اسی ضمن میں اور اسی ذیل میں ان واقعات کے تحت اور اس کردار کے تحت مختلف آپ کی ایمان کی دلیلیں بھی سامنے آئیں گی جو پیش کی جائیں گی سامعین کی خدمت میں۔ لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق ایک تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور چونکہ اب تقریر کا وقت اپنے اختتام پر ہے تو ہم اس نئے ذیلی موضوع میں داخل ہونے سے پہلے آج اس ذیلی موضوع میں جو کہ کفالت جناب ابو طالب علیہ السلام اور کردار جناب ابو طالب علیہ السلام، اور اسی ذیل میں ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں کی جائے گی، اور آج کی تقریر یہیں ختم کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔